بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی عباد اللہ الصالحین اما بعد۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس وقت پوری دنیا، پورا عالم اسلام، ان سب کی توجہ فلسطین کے معاملے کی طرف ہے۔ سعودی عرب نے فرانس کے تعاون سے اقوام متحدہ کے اندر 2 روزہ فلسطین کانفرنس کی ہے۔ اس کانفرنس کے محرک سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان ہیں۔ فرانس اور سعودی عرب کی زیر صدارت ہونے والی اس کانفرنس میں دنیا کے مختلف ممالک فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا عندیہ دے رہے ہیں۔ اس سے پہلے فرانس نے یہ اعلان کیا ہے کہ ستمبر میں جب اقوام متحدہ میں فرانسیسی صدر خطاب کریں گے تو وہ باضابطہ طور پر فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیں گے۔ برطانیہ بھی اسی قسم کی بات کر رہا ہے، یورپ کے کئی ممالک بھی اسی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ پاکستان کے نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ جناب اسحاق ڈار نے جو تقریر کی ہے اقوام متحدہ میں ہونے والی اس فلسطین کانفرنس میں، وہ بڑی چیزوں کو واضح کر رہی ہے۔ نمبر 1، انہوں نے کہا کہ کوئی ہمارا پروگرام نہیں ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ ایک بے بنیاد پراپیگنڈا جو ہر وقت شروع رہتا ہے، اس کا جواب دے دیا ہے کہ ہم اسرائیل کو تسلیم کرنے نہیں جا رہے، نہ ہمارے اوپر کوئی دباؤ ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ہفتے پہلے بھی اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا تھا کہ ابراہیم اکارڈ سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں ہے اس وقت۔ اصل میں کچھ لوگ جن کو پاکستان کی ترقی اور استحکام اور پاکستان کا امن اس سے ایک دشمنی ہے، وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان کے اندر ایک استحکام ہو، وہ اس طرح کی افواہ سازی کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان ایک ذمہ دار ملک ہے، ہماری ایک فلسطین کے حوالے سے واضح پالیسی ہے، اور یہ پالیسی آج یا کل کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی دی ہوئی پالیسی ہے۔ پاکستان کسی بھی صورت فلسطینیوں کی ایک آزاد خود مختار ریاست سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا اور نہ ہی اسرائیل کو تسلیم کر سکتا ہے۔ ہمارا معاملہ بڑا واضح ہے کہ ہمیں ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست چاہیے جس کا دارالخلافہ القدس شریف ہو، اور اس کی حد بندی بھی متعین تمام معاہدوں میں ہو چکی ہے، اقوام متحدہ کی قراردادوں میں ہو چکی ہے۔ اس وقت جو صورتحال ہے کہ ایک طرف اسرائیل بمباری کرتا ہے اور دوسری طرف بھوک سے فلسطینی پیاس سے شہید ہو رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے، مائیں ان کو دودھ تو دودھ، پانی نہیں دے پا رہی ہیں۔ سعودی عرب اور فرانس نے یہ جو کانفرنس کا انعقاد کیا، ہر امن پسند دنیا کا شہری اور دنیا میں رہنے والا اس کی تحسین کر رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی رستہ تو نکلے۔ اس وقت عالم اسلام کی جو کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ سعودی عرب کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان 2 ریاستی حل کی بات کر رہے ہیں، اور یہ بھی تاریخ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ کیا 2 ریاستی حل آج بات ہو رہی ہے یا یہ گزشتہ 25 سال سے بات ہو رہی ہے۔ 2000 سے 2 ریاستی حل کی بات ہو رہی ہے۔ OIC کے تمام ممبر ممالک 2 ریاستی حل کی تائید کر چکے ہیں۔ عرب لیگ پاکستان ہے جو ہمیشہ ایک آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کی بات کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دنیا پہ واضح کرتا ہے کہ ہمارے اسرائیل سے
نہ ہم اسے تسلیم کر رہے ہیں، نہ اسرائیل سے ہمارے کوئی تعلقات قائم ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب ہے جس کے اسرائیل سے کسی قسم کے کوئی تعلقات نہیں ہیں۔ دنیا کے بہت سارے اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم بھی کر چکے ہیں اور اسرائیل کے ساتھ تجارت بھی کر رہے ہیں۔ ایک امید ہے اور اس امید کے اوپر آگے بڑھا جا رہا ہے کہ یہ کانفرنس اور اس کے اوپر جو اتحاد قائم ہو رہا ہے ایک فلسطینیوں کو آزاد خود مختار فلسطینی ریاست دینے کے لیے، اس میں کامیابی ہو جائے۔ اگرچہ امریکہ نے اس حوالے سے کوئی کانفرنس کے حوالے سے کوئی تائید نہیں کی ہے، لیکن امریکی صدر جو بار بار گفتگو کر رہے ہیں فلسطین اور غزہ کے حوالے سے، اس سے لگتا ہے کہ وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ اب یہ جنگ ختم ہو اور دو ریاستی حل کی طرف جایا جائے۔ اگر دو ریاستی حل کی طرف نہیں جاتے، یہ ظلم اور بربریت اور سفاکیت جاری رہتی ہے، تو اس کے نتائج بدامنی، ماں سوائے خون بہنے کی اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستان کی ریاست اپنا موقف ہر سٹیج پر بتا چکی اور بتا رہی ہے، خواہ وہ ہمارے سپہ سالار جنرل حافظ سید آصف منیر ہوں، وزیر اعظم میاں شہباز شریف ہوں، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری ہوں، یا نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار ہوں، علماء ہوں، عوام ہوں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے راستے کھول دے کہ جس سے اہل فلسطین کو ان کی منزل مل سکے۔ اہل فلسطین ایک آزاد خود مختار ریاست کے مالک بنے جس کا دار الخلافہ القدس شریف ہو، الاقصی کو آزادی نصیب ہو اور ہم شکرانے کے 2 نفل الاقصی میں جا کے ادا کر سکے۔ ناظرین، دوسری بات، مسلسل واقعات، غیرت کے نام پر قتل، بچیوں سے زیادتی۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا قصور میں کہ 2 چھوٹے بچے اپنے محلے میں گلی میں کھیل رہے ہیں، ایک درندہ آتا ہے اور بچی کو کے ساتھ وہ نازیبا حرکت کرتا ہے۔ ہمارا معاشرہ یہ نہیں تھا، ہم تو ایک دوسرے کی عزت کرنے والے تھے، ہم ایک دوسرے کا احترام کرنے والے تھے، ہم ایک دوسرے سے پیار کرنے والے تھے، ہم ایسے نہیں تھے۔ ایسا کیوں ہے؟ کہاں کمی ہے؟ کہاں سے ہم نے اپنا اصل جو راستہ تھا محبت، پیار، رواداری کا، وہ چھوڑ کے اس ٹریک پہ آ گئے ہیں؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آگے بڑھنے کی ضرورت ہے کہ ہم دیکھیں کہ کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے۔ تعلیمی نظام میں ہے، محراب و منبر میں ہے، میڈیا میں ہے، کہاں پہ ہے؟ کون ہے یہ وحشت جو سکھاتا ہے؟ شاباش ہے سوات پولیس کو بھی، راولپنڈی پولیس کو بھی، کوئٹہ کو بھی، کہ مجرمین گرفتار ہو رہے ہیں۔ لیکن چند دن ہم بات کریں گے پھر بھول جائیں گے۔ یہ بھولنے والی بات نہیں ہے۔ ہماری درخواست ہے عدلیہ سے، انتظامیہ سے، کہ مجرموں کی سزا کے لیے جلد از جلد اقدامات اٹھائے جائیں۔ اگر ان مجرموں کو 3 ماہ میں سزا ہو جائے اور یہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں تو آپ یقین کریں مسائل حل ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کہاں لکھا ہے قرآن و سنت میں کہ غیرت کے نام پر بیٹیوں کو قتل کر دو، بہنوں کو قتل کر دو؟ کہاں لکھا ہے کہ جو قرآن پڑھنے آیا ہے اس کی مار مار کے اس کی یہ حالت کر دو کہ وہ اس دنیا سے چلا جائے؟ جو اللہ کا کلام حفظ کرنے آیا ہے اس کے لیے تو فرشتے
اپنے پر بچھاتے ہیں اور جو ظالم اس کو مارتا ہے اور مار مار کے اس کو شہید کر دیتا ہے، وہ استاد نہیں ہو سکتا ہے، وہ کوئی درندہ ہو سکتا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ سوات میں باپ نے بھی مارا، بیٹے نے بھی مارا، سارا گھر اب تباہ ہو گیا۔ اس سے عبرت پکڑنی چاہیے، اس کو عام کرنا چاہیے، لوگوں کو بتانا چاہیے، لوگوں کو دکھانا چاہیے، ذرائع ابلاغ کو بھی چاہیے کہ وہ بتائیں، اور ہمیں اپنے بچوں کے اوپر محنت کرنی چاہیے۔ ماؤں کی ذمہ داری ہے وہ بیٹیوں کو بتائیں کہ کس حد تک کسی عزیز کو بھی ہاتھ لگانے کی اجازت دینی ہے۔ باپ کی ذمہ داری ہے وہ بیٹے کو بتائے کہ کس حد تک کسی کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے دینا ہے۔ یہ ضرورت بن گئی ہے، اس کا بتانا یہ ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ اپنا رحم و کرم اور فضل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔